امریکہ کی اور آج کل ٹرمپ کی ہر ملک میں مداخلت کی عادت بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے بھی دوسرے ممالک میں ان کی طرف سے مداخلتیں ہوتی رہیں، لیکن جیسا سے ٹرمپ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں بند کروائی ہیں، لیکن ان کی طرف سے 8 ملکوں میں اس طرح کی دہشت گردی بھی کروائی جا رہی ہے، حملے کروائے جا رہے ہیں، ان میں ایک ایران بھی ہے۔ اور غزہ میں ان کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ وہاں پہ ان کی طرف سے ایک اور فورس تیار کی جا رہی ہے جو وہاں جائے گی اور وہاں فلسطینیوں کو ڈسارم کرے گی۔ یہ ٹرمپ صاحب کا منصوبہ ہے اور غزہ کے لوگوں کو کہیں اور جا کے بھی بسایا جائے گا، یہ بھی انہی کا منصوبہ ہے۔ ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے اس کی حمایت کی اور امریکہ نے خود بھی ایران پر حملہ کر دیا، اور آج کل وہاں پہ صورتحال کو خراب کرنے میں امریکہ سب سے آگے ہے۔ ٹرمپ کا دراصل بس نہیں چل رہا، اگر ان کے بس میں ہوتا تو مظاہرین بھی وہاں پہ اپنے بھیج دیتے، خود کہہ دیتے کہ مظاہرین ہمارے جائیں گے، امریکہ سے جائیں گے اور وہاں جا کے مظاہرے کریں گے۔ ایران کی طرف سے جس طرح سے امریکہ کو وہاں پہ شکست فاش دی گئی، ایران کے اندر شکست فاش اس طرح سے کہ وہاں پہ رجیم چینج کی پوری تیاریاں ہو چکی تھی، وہاں پہ جس طرح سے مظاہرے ہو رہے تھے لگتا تھا کہ رجیم چینج بالکل قریب ہے، لیکن چند 100 مظاہرین کو دکھایا جا رہا تھا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اور جب وہاں پہ ایران کی حکومت کی طرف سے، خامنہئی کی طرف سے، صدر پزشکیان کی طرف سے اپنے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ بھی باہر نکلیں، وہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہر شہر میں باہر نکلے اور تہران کا آزادی چوک جس طرح سے لاکھوں لوگوں سے بھر گیا، اسے پتہ چلا کہ ایران کے عوام ان کے ساتھ ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، اور ایران کے ادارے بھی اپنی حکومت کے ساتھ ہیں۔ یوں ٹرمپ صاحب کو جتنی زیادہ شرمندگی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، صبح کی تو بہت زیادہ ہو گئی، لیکن ٹرمپ صاحب شرمندہ نہیں ہوئے۔ آج ان کا بیان آیا ہے، کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایران پر حملہ کر دوں گا، آج ان کا بیان ہے جب وہاں پہ مظاہرین اتنے زیادہ آ گئے، آج ان کی طرف سے کہا کہ ایرانی مظاہرین اداروں پر قبضہ کر لیں، مدد آ رہی ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، وہاں پہ جو مظاہرے ان کو اکسا رہے ہیں۔ امریکہ نے قطر کے بعد ایئر بیس پر فضائی دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ امریکہ ایران پر حملے کے لیے کیا کیا آپشن استعمال کر سکتا ہے؟ پینٹاگون نے اس حوالے سے صدر کو بریفنگ دی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ گزشتہ جنگ کے مقابلے میں آج زیادہ طاقتور ہیں۔ اسرائیل امریکہ کی جانب سے لاحق خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، یہ ایرانی آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اس خبر کو ہم نے آج کے ویلاگ میں سب سے پہلے خصوصی طور پر شامل کیا ہے۔ جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہاں جو مظاہرین اداروں پر قبضہ کر لیں، وہاں کے جو مظاہرین ہیں ڈر کے خوف کے مارے وہ چھپ گئے ہیں، کہیں بھی مظاہرے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہاں پہ مظاہرے آج بھی ہو رہے ہیں۔ ایرانیوں کی طرف سے حکومت کے حق میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آ گئے۔ تو چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف، یہ ہے انڈین آرمی دویدی صاحب، ان کی طرف سے ایک دہلی میں پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان پر الزامات بھی لگائے ہیں، دھمکیاں بھی دی ہیں اور بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے بہت بڑا اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان جنگ کے دوران ان سے تگڑا رہا۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپریشن سندور کی وہ بات کر رہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس تمام سیٹلائٹ معلومات تھیں، ہمارا کون سا طیارہ، کون سا یونٹ کہاں پہ ہے، یہ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد وہ جتنی بھی پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، چین کے حوالے سے بات کر لیں، پاکستان چین کے اکٹھے ہونے کی بات کر لیں یا اس کو وہ گٹھ جوڑ کہیں، جو بھی انہوں نے کہنا ہے کہہ لیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کے ڈرون انڈیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈرون اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ یہ پاکستان دیکھ سکے کہ خلا کہاں کہاں پہ موجود ہے۔ یہ انڈین آرمی چیف صاحب کی طرف سے انہوں نے 1.5 گھنٹہ کی پریس کانفرنس کی ہے جس میں سوالات کیے گئے۔ پاکستان نے جس طرح سے ان کے طیارے گرا لیے اس پر ان کی طرف سے آئیں بائیں شائیں ہی کیا گیا۔ بہرحال آپ کا سب سے بڑا دشمن اگر اپنی صلاحیتوں کی تعریف کرتا ہے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دفاع کے حوالے سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور انڈیا کہاں نیچے کھڑا ہوا ہے۔ اور واقعی ہمارے جو فورسز کے سربراہان ہیں ان کی طرف سے درست کہا گیا کہ پاکستان نے انڈیا کے 8 طیارے گرائے اور اسی پر اکتفا کیا۔ 20 بھی گرائے جا سکتے تھے، یقینی طور پر گرائے جا سکتے تھے۔ جس طرح سے انڈیا کی طرف سے اب اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز ہماری پاکستانیوں کی نظر میں تھی، پاکستان کے کنٹرول میں تھی۔ اگر ہر چیز پاکستان کی نظر میں تھی تو اس پر حملہ کرنا آسان تھا، اور اڑتے ہوئے جہازوں کو جس طرح سے پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ہے سب کے سب کو گرا لینا ممکن تھا، لیکن اکتفا کیا گیا،
सिर्फ 6 पर 7 पर, या फिर ट्रम्प जिस तरह से कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 8 जहाज गिराए हैं, अगर इनकी तरफ से तहरीर की जानी है तो फिर ट्रम्प को जाके पकड़े, उनसे सबूत मांगे। पाकिस्तान से सबूत मांग रहे हैं तो पाकिस्तान ने सबूत पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं, जिसको पूरी दुनिया मान रही है, और इंडिया वाले भी उसको तस्लीम करते हैं, इनके जर्नल भी तस्लीम करते हैं, इनके सियासतदान भी तस्लीम करते हैं। बाकी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन थोड़ी देर के लिए कुश्ती जारी रही, नूरा कुश्ती जारी रही, जो अंजाम तक पहुंच गई। अब दोनों में सुलह हो गई है, दोनों एक हो गए हैं, फिर एक पेज पर आ गए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से दोबारा से सरेंडर कर दिया गया है। यहाँ पे आपके सामने रखना है कि आसमा शिराजी के प्रोग्राम में शफी जान मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी नून लीग से दूर जा रही, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अगर ये हुकूमत छोड़ देते हैं पीपल्स पार्टी वाले। उनसे पूछा गया था कि क्या आप पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर ये मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ दें, पाकिस्तान में इलेक्शन की बात करें और इलेक्शन के हवाले से ये भी तय हो जाए कि दयानतदारी से, ईमानदारी से इलेक्शन होंगे और शफाफ इलेक्शन का नतीजा तस्लीम किया जाएगा, अगर इस तरह से पीपल्स पार्टी मान लेती है तो हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बहरहाल शफी जान तहरीक इंसाफ के कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, इनकी तरफ से ऐसी पेशकश की गई है, तो इसमें यह भी सोचने की बात है कि पूरी तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ हो सकता है कि ये पीपल्स पार्टी वाले उनको छोड़ दें और इलेक्शन के हवाले से तायद करें, शफाफ इलेक्शन हो और जो भी नतीजा है और उसी को हुकूमत दी जाए। अगर पीपल्स पार्टी वाले ऐसा कर देते हैं तो फिर इनके साथ चलने में कोई कबाहत नहीं है। साथ चलने में और इत्तेहाद में बहुत बड़ा फर्क है। इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि किसी के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है, नून लीग के साथ नहीं होगा, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होगा, और इसी तरह से मुत्तहिदा के साथ भी इत्तेहाद नहीं होगा। तो साथ चलने का मतलब ये हो सकता है कि आपने कोई काविश करनी है, कोशिश करनी है, कोई बिल मंजूर करवाना है, तो उस हवाले से ये इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है। और इस पर फिर पीपल्स पार्टी वाले वो इकट्ठे बैठ के उन्होंने सर जोड़ लिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद थे, दीगर क़यादत मौजूद थी। उनकी तरफ से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से चूंकि पसपाई इख्तियार की गई है, इसलिए हम उनके साथ रहेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ रहे। ये परवेज अशरफ की तरफ से कहा गया कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ थे, उनके साथ हैं और हमारा इत्तेहाद बरकरार रहेगा। इनको पता है कि अगर ये मुस्लिम लीग से अलग होते हैं तो उनको साथ बैठाने वाले इनके साथ जो करेंगे, इनको इल्म है कि फिर इनके साथ क्या होगा, कहां कहां ये जाएंगे। यहाँ से उठे थे आसफ अली जरदारी साहब, जेल से बाहर आए थे और उनके दीगर साथी भी जेल गए, बाहर आए, और उनका फिर वही मकाम होगा। बल्कि मुस्लिम लीग नून वालों के लिए भी यही है कि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी तीन तड़ंग की, थोड़े से इधर उधर हुए, खिसके, तो फिर इमरान खान आ जाएगा। उनको इमरान खान की तस्वीर दिखाई जाती है और ये लोग फिर मुत्तहिद हो जाते हैं, एक जगह पर आ जाते हैं। तो सुहेल आफरीदी की तरफ से अंदरूनी सिंध जाने का फैसला कर लिया गया। शफी जान की तरफ से कहा गया कि हमारे साथ जो पीपल्स पार्टी ने कर दिया, पहले हम शहरों में गए थे, अब सुहेल आफरीदी अंदरूनी सिंध जाएगा और इनको बताएगा कि तहरीक इंसाफ कहां कहां तक सिंध में जा चुकी है, पेनिट्रेट कर चुकी है। तो इस पर पीपल्स पार्टी वाले कितने ज्यादा परेशान हो गए। शर्जील मेमन को तो लगता है जैसे जूता पड़ गया, जूता बज गया। उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ आई थी, सुहेल आफरीदी आए थे, उनकी तरफ से 9 मई दोहराने की कोशिश की गई। कैसी सोच है कि 9 मई दोहराने की कोशिश की गई। कराची में गाड़ियों को तोड़ा गया, पथराव किया गया और मीडिया के साथ भी बदतमीजी की गई। इसको ये कह रहे हैं कि 9 मई इनकी तरफ से करने की कोशिश की गई और साथ उनकी तरफ से कहा गया कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। तो बड़ा जूता मारा गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। इनको एक बहुत बड़ा वहाँ पे इज्तिमा करके शर्जील मेमन उस पर कितने ज़्यादा दुखी हैं। बल्कि शर्जील मेमन ही नहीं, वहाँ पे मुराद अली शाह वो भाग गए, छुप गए, उन्होंने मुलाकात नहीं की। नासिर हुसैन शाह किस तरह से झूठ बोलते रहे। भारत सईद गनी की तरफ से जिस तरह से अजरक पेश की गई थी, जिस तरह से टोपी दी गई थी, उनकी तरफ से कोई बयान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं आया। शायद इसलिए नहीं आया कि उन्होंने कहा कि मेरा एक अच्छा इमेज बन गया है, उसको मैं क्यों ख़राब करूँ, इसलिए शायद वो खामोश रह गए। तलाल चौधरी और तारड़ की ख्वाहिश पूरी हो गई। कितनी शर्मनाक इन लोगों की तरफ से ख्वाहिश जाहिर की गई थी। तलाल चौधरी की तरफ से बाकायदा कहा गया था, जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे वकला के साथ खिताब किया, वहाँ पे आम लोगों के साथ भी उनकी बातचीत हुई, वहाँ पे उन्होंने जलसे से भी खिताब किया था। तो इस पर तलाल चौधरी की तरफ से तैश में आके 3 बातें की गई थी। एक तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये बंदा अफगानिस्तान के लिए नरम गोशा रखता है, इसको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए।
چاہیے، اگر یہ افغانستان نہیں جاتا تو میں خود اس کو افغانستان چھوڑ کے آؤں گا۔ تیسری بات ان کی طرف سے کی گئی کہ گزشتہ 11 سال میں کوئی بھی بندہ تحریک انصاف کا دہشت گردی میں ہلاک نہیں ہوا، باقی لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ان کے بندے کیوں نہیں مار رہے، اور یہی بات زبانی عطا تارڑ کی طرف سے بھی کی گئی تھی۔ آپ انسان ہیں، مسلمان ہیں، اور کسی کی موت کے لیے ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ تو ان کی خواہش کیسے باہر آئی؟ آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ تحریک انصاف کے 3 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بنوں میں ہونے والا حملہ ہے، اس میں ایک تو تحریک انصاف بنوں کے یوتھ کے سابق صدر، ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کا نام نصیب الرحمان ہے، اور ان کے ساتھ ان کا جوان بیٹا بھی تھا، وہ بھی شہید ہو گیا، گاڑی پر جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک تحریک کا شاید ان کا نام بسم اللہ ہے، وہ بھی شہید ہو گیا، اور ان کا ایک دوست بھی تھا۔ 4 لوگ یہ دہشت گردی میں مارے گئے۔ تو کتنی شرمناک بات ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے لوگ دہشت گردی میں کیوں نہیں مارے جا رہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔